وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس مثالی تنظیم جس کی دعوت پر ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس کے ذمہ داران، آفس بیئررز، اسٹیج پر موجود عمائدین شہر اور میرے سامنے حاضر وہ مجمع جو اپنی اہلیت کے لحاظ سے، اپنی سمجھداری کے لحاظ سے، اپنے انٹلیکچول وزڈم کے لحاظ سے بہت ممتاز اور خوش نصیب ہے، اور بہت ہی عزیز ملک اور ملت کا مستقبل سنبھالنے کے لیے تیار ہونے والے عزیز ترین طلبہ اور طالبات. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں ان تمام حضرات کو جنہوں نے بہت ہی مثبت اور تعمیری انداز سے ملک کو اچھے شہری دینے کا کام ہماری نسل کو، نونہالوں کو، بچوں اور بچیوں کو بہت ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم و تربیت دینے کا جو ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کے سلسلے میں آج بچوں اور بچیوں کو تعلیمی ایوارڈ دے کر ان کو انکریج کرنا، ان کے ساتھیوں کو انکریج کرنا تاکہ وہ مزید محنت کریں، اپنی عقلوں کو روشن کریں، اپنے کیریکٹر کو سنواریں، اور زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بہتر طریقے پر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں. کسی معاشرے کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے افراد کو، بالخصوص نوجوانوں کو، کیسی تعلیم اور کیسی تربیت ملی ہے. یہ تعلیم و تربیت ہی کا کمال تھا کہ جاہلی معاشرے کو پوری دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل معاشرہ بنا دیا گیا. یہ کمال تعلیم و تربیت کا تھا. وہ تعلیم جو سید المعلمین، مربیوں کا امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے کے افراد کو دینی شروع کی جس سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ شاید انسانی تاریخ میں تلاش کرنا مشکل ہو.
اور اسی معاشرے کو ایک ایسے معاشرے میں کنورٹ کر دیا، ٹرانسفارم کر دیا، جس سے زیادہ بہتر معاشرہ پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف سینکڑوں انصاف پسند نان مسلم مورخین و مصنفین نے کیا ہے۔ یہ کمال تھا تعلیم و تربیت کا۔ اس میں ایک عنصر یہ تھا کہ معلم جو کچھ سکھاتا تھا اس پر 100% خود عمل کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آج کل کا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس میں پڑھایا تو جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ عربی زبان میں علم پڑھنے کو بالکل نہیں کہتے۔ ہمارے زمانے میں علم کا مفہوم بدل گیا ہے۔ صحابہ کرام اکثر پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کیا کہہ سکتا ہے کہ صحابہ علماء نہیں تھے؟ آج پڑھے لکھے لوگ تو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں موجود تھے، لیکن گستاخی معاف، اتنے پڑھے لکھے جاہل بھی انسانی تاریخ میں کبھی موجود نہیں تھے۔ جو کرپشن آج دنیا میں ہو رہا ہے اس بہت پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑ ڈالر کا جو اسکیم ہوتا ہے، ہر کچھ دن کے بعد کسی نئے اسکینڈل اور اسکیم کی خبر آتی ہے، یہ کم پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے۔ پہلے کم پڑھے لکھے چور ہوا کرتے تھے تو ہماری اور آپ کی جیب سے 400 روپے والا پرس نکال لیا کرتے تھے۔ آج کے چور ملکوں کا بجٹ کھا جاتے ہیں، ملکوں کی اکنامی کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈگری دے دینا، کوئی 100% مارکس سے پاس ہو جائے، اس ایسے انسان کو صرف اس کے مارک شیٹ کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے اس کو ایجوکیٹڈ نہیں کہا جا سکتا، اس کو لٹریٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایجوکیٹڈ نہیں کہا جائے۔ ایجوکیٹڈ وہ ہوگا جو کبھی جھوٹ نہ بولے، ایجوکیٹڈ وہ کہلائے گا جو امانت دار ہو، ایجوکیٹڈ وہ کہلائے گا جس کے اندر ویلیوز ہوں، جو اخلاقی قدروں پر عمل کرتا ہو، جو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہو، جو اپنی کمائی کا اچھا خاصا حصہ سماج کی غربت کو دور کرنے پر خرچ کرتا ہو۔ ایجوکیٹڈ وہ کہلائے گا جس کے اچھے انسان ہونے کی گواہی اس کے گھر کے ملازم اور پڑوسی دیں، وہ ایجوکیٹڈ کہلائے گا۔ وہ والی ایجوکیشن جب سے یورپ کا غلبہ ہوا ہے، بلا کسی الزام تراشی اور مبالغے کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپ نے تعلیم کے اندر سے اخلاقی قدروں کو نکال دیا، ویلیوز کو نکال دیا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ بھٹکل کے مسلمان، جن کا ایک امتیازی شان ہے، مسلمانان ہند میں ان کا ایک امتیازی مقام ہے، ایک الگ شناخت اور پہچان ہے، ایک الگ رنگ ہے۔ بڑی حد تک جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور ہم لوگ بچپن سے بھٹکل اور اہل بھٹکل سے واقف رہے ہیں، بھٹکل کے لوگ دنیا کے کسی خطے میں رہیں، اپنی اسلامی اور بھٹکلی آئیڈینٹی کو بچا کر رکھتے ہیں۔
میں بھٹکلی شناخت پر کبھی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بھٹکلیوں کی خصوصیت ہے. شاید آپ جنت میں بھی بھٹکلی محلے میں جا کر رہنا پسند کریں. آپ کا دل نہیں لگے گا کہ اگر آپ کو اس جنت میں ڈال دیا جائے جہاں یو پی کے لوگ ہوں, جہاں بہار کے لوگ ہوں, جہاں کرناٹکا کے لوگ ہوں. آپ کو تو روایتی زبان چاہیے, آپ کو بھٹکلی ذائقہ چاہیے. میں اس پر اس کی کوئی مذمت نہیں کر رہا ہوں, بلکہ بعض پہلوؤں سے یہ آپ کو دوسرے تہذیبی یلغار سے بچائے ہوئے ہے. آپ کی اپنی تہذیب ہے, آپ کا اپنا کلچر ہے, آپ کا اپنا لباس ہے, آپ کی اپنی بولی اور زبان ہے, آپ کی اپنی پرائیورٹیز ہیں. میں زور دیتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں اس کو بچا کر رکھیے, اسلامی شناخت کو بھی بچا کر رکھیے, اور اپنی بھٹکلی پہچان اور خصوصیات کو بھی فخر کے ساتھ آپ اس کو بچا کر رکھیے. اس میں بہت فائدہ ہے. یہی صورتحال, یہی باتیں سکھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو. بہت بڑی کمی ہو رہی ہے تربیت میں. تعلیم بڑھ رہی ہے, تربیت گھٹ رہی ہے. اس فرق کو خدا کے لیے سمجھیں. اسٹوڈنٹس بھی سمجھیں, میرے پیارے بچے اور بچیاں, ٹیچرز بھی سمجھیں, مینجمنٹ بھی سمجھے کہ تعلیم بڑھ رہی ہے, ڈگری ہولڈرز بڑھ رہے ہیں, لیکن کیا ویلیوز والے بھی بڑھ رہے ہیں؟ کیا اخلاقی قدروں والے بھی بڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی تعلیمی نظام, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن وہ اس میں کامیاب ہے کہ وہ ڈگری ہولڈرز کو نکال رہا ہے جن کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے, لیکن جو اخلاقی قدریں ہیں, جو مورل ایتھیکل ویلیوز ہیں, وہ اگر گھٹ رہی ہیں نئی نسل میں, تو ایسے اداروں کے مینجمنٹ کو بہت سیریسلی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور کیا کریں کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کا کیریکٹر بہت مضبوط ہو. پورے ملک میں ہزاروں اسلامک اسکولس ہیں جن کو میں اسلامک اسکول کہتے ہوئے ہچکچاتا ہوں. مسلم اسکولس تو ان کو کہا جا سکتا ہے, بٹ اسلامک اسکولس کہنا ہر اسکول کے لیے مشکل ہے. میں سینکڑوں اسکولوں کا ممبر رہا ہوں, ابھی بھی ہوں, وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں. ہر اسکول کا مینجمنٹ اس بارے میں بہت پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ماحول کی گندگی سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. یہ موبائل کا جو آنسلاٹ ہے, یہ جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یلغار ہے, اور وہ جو ہر بچے کی ریچ ہے کہ وہ جو چاہے دیکھے اور جو چاہے سنے, اس نے ہمارے ملک کی نوجوان نسل کو کھوکھلا کر دیا ہے. کاش کہ ملک کو لے کر چلنے والے لوگ نان ایشوز میں نہ الجھے ہوتے اور پیور پالیٹکس میں انوالو نہ ہوتے, ملک کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سوچ رہے ہوتے, تو ان کا سب سے بڑا ایجنڈا مندر اور مسجد نہ ہوتا. ان کا ایجنڈا ہوتا اپنے یوتھ کی تربیت, اپنے یوتھ کو گائیڈ کرنا, ان کو بتانا کہ تم ایک انڈیا کو وشو گرو واقعی تم کیسے بنا سکتے ہو, کیسے بنا سکتے ہو, کیسے تم انڈیا کو دنیا کی سپر پاور بنا سکتے ہو. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد, ہم 5 ٹریلین اکانومی ہماری بن گئی ہے, اور پھر ہم بہت جلد 3 ٹریلین اکانومی تک پہنچ جائیں گے. کہنے والوں کو شرم نہیں آتی؟ جس ملک میں 80 کروڑ انسانوں کو آج بھی 5 کلو فری راشن دینا پڑتا ہو, وہ کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے؟ کیا لوگوں کو اتنا انہوں نے بے خبر سمجھا ہوا ہے؟ کیا لوگوں کو اتنا اسٹوپڈ اور اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ 80 کروڑ
آدھی سے زیادہ آبادی 5 کلو راشن پر جی رہی ہے. سوچئے ذرا اس ملک کی حقیقی صورتحال کیا ہے. وہ ملک کے شہری کتنے غریب ہیں. آپ اگر 20-22 کارپوریٹ ہاؤسز کے آپ انکم کو دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ ملک کی اکنامی ترقی کر رہی ہے، تو یہ انڈیا کی اکنامی ترقی کر رہی ہوگی، انڈیا کے شہریوں کی اکنامی ترقی نہیں کر رہی. بہت فرق ہے. آپ اسٹاک مارکیٹ میں ترقی دکھا دیں، آپ شیئر مارکیٹ میں ترقی دکھا دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے کسان خودکشی نہیں کر رہے؟ کرناٹکا جیسے اسٹیٹس میں سینکڑوں کسان خودکشی کر چکے ہیں. آپ سوچئے ذرا. ہمیں اپنے بچوں کو ملک کا درد سکھانا ہے، غریبی کو دور کرنے کا حوصلہ ان کے اندر لانا ہے، اس کا سلیقہ بھی ان کو سکھانا ہے. اپنی آمدنی کو سیو کرو، اپنے اخراجات کو کم کرو، اپنی شادیوں کے خرچوں کو بہت کم کرو، اپنی دولت کو سرکولیٹ کرو، غریبوں تک پہنچاؤ. یہ تربیت دینی ہے. یہ تربیت تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے. اور میں ہمارے ادارے میں جو ایوارڈ دینے کا طریقہ ہے، آپ کے ایوارڈ دینے کے طریقے پر تنقید کیے بغیر میرے اپنے ادارے میں جو ایوارڈ دینے کا طریقہ ہے وہ صرف پرسنٹیج آف مارکس پر نہیں ہے. ہمارے یہاں 18 کالم ہیں. کس بچے نے ٹیچرز کو زیادہ ریسپیکٹ دی ہے اس کو بھی ایوارڈ ملتا ہے. کس بچے کی اٹینڈنس اچھی ہے اس کو بھی ایوارڈ ملتا ہے. کس بچے کے نیل بالکل کٹے ہوئے رہتے ہیں، ناخن بڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اس کو بھی ایوارڈ ملتا ہے. کس بچے کا ڈریس اچھا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اس پر بھی ایوارڈ ملتا ہے. کس بچے کے شوز صاف ہیں اس پر بھی ایوارڈ ملتا ہے. جو بچہ جتنا زیادہ ٹیچرز کو ریسپیکٹ دیتا ہے اس کے بھی ایوارڈ ملتا ہے. پھر اس بچے کے اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں. اس کے کیریکٹر، کیا اس نے سال بھر میں کسی وقت کوئی گالی کسی کو دی، کیا کوئی برا لفظ اس کے منہ سے سننے کو ملا. جس بچے کے منہ سے سال بھر کبھی کوئی خراب لفظ سننے کو نہیں ملا، کبھی اینگر، کبھی غصہ، کبھی لڑائی جھگڑا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کوئی وہ تو نہیں ہوا، اس کو بھی ایوارڈ ملتا ہے. اس سے بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جا رہا، بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اچھے ہیومن بینگ بنے، اچھے انسان بنے. یہ لڑکی آگے چل کر اچھی لائف پارٹنر بنے، اچھی ماں بنے، اچھی بہن اور بیٹی بنے، اچھی تربیت کرنے والی بنے. یہ لڑکا آگے چل کر اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر بنے، اپنے ماں باپ کے لیے بہت اچھی اولاد بنے. یاد رکھنا چاہیے، جہاں آپ نے تعلیم کے اندر سے تربیت کو نکالا، آپ نے تعلیم کے جوہر کو نکال دیا. اصل اسپرٹ تعلیم کی تربیت ہے. آدمی پڑھ لکھ جائے لیکن اس کی تربیت مکمل نہ ہو یا نہ ہو، میں کم سے کم ایسے انسان کو ایجوکیٹڈ نہیں مان سکتا، بالکل نہیں مان سکتا. ایجوکیشن کہتے ہی نہیں ہے صرف تعلیم کو. ایجوکیشن کا اردو میں ترجمہ تعلیم کرنا غلط ہے. تعلیم و تربیت کا جو مجموعہ ہے اسے ایجوکیشن کہتے ہیں. آپ کسی بھی انگلش کی ڈکشنری کو دیکھ لیجیے. لٹریسی الگ چیز ہے، ایجوکیشن الگ چیز ہے. ایک لٹریٹ آدمی ان ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک انلٹریٹ آدمی بھی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے. یہ بہت باریک بات ہے جو میں نے آپ کی سمجھ پر بھروسہ کر کے، آپ کی عقلی سطح پر اعتماد کر کے میں نے اس وقت عرض کی ہے. مجھے اس وقت اتنی مختصر بات ہی عرض کرنی ہے. ایک بار پھر میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مجھے موقع دیا. دلی مبارکباد منتظمین کو، دلی مبارکباد بچوں اور بچیوں کو اور ان کے تمام پیرنٹس کو.
میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کی دعاؤں کا محتاج اور طالب ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.